السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ ومن اور کون یرغبو منہ موڑے عن ملتی دین سے، یہ یرغبو جو ہے یہ منہ موڑنا، اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے یہ یرغبو عن اصل میں ملائیں گے تو پھر یہ معنی بنے گا، تو عن میں نسیے بھی ہے، لہٰذا یہ آگے اس کے ساتھ ملا کے دین سے بولا گیا ہے۔ تو یرغبو، یہ بات ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ یہاں لفظی ترجمہ جو ہے وہ بامحاورہ کے کسی قدر قریب قریب ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر۔ یرغبو منہ موڑے عن ملتی دین سے، ابراہیم علیہ السلام، اللہ سوائے من اس کے سفیہا بے وقوف بنایا نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدْ اور بے شک اصطفیناہ ہم نے اس کو چن لیا، فی الدنیا دنیا میں، وَإِنَّهُ اور بے شک فی الآخرۃ آخرت میں، لمن الصالحین لمن البتہ سے الصالحین نیکوکار۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے، منہ موڑے، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو، بے وقوفی میں مبتلا کر چکا ہو، اپنے کو خود بے وقوف بنا چکا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پہلے ذکر ہوا، اب آپ کی ملت کا بیان ہو رہا ہے، ملت ابراہیمی جس پر کہ ہم سب ہیں، یعنی ملت ابراہیمی جو ہے وہ تو عین دین فطرت ہے، اس کی تعلیمات سلیم الطبع لوگوں کے لیے ہیں، اور سلیم الطبع سے مراد یعنی طبع سلیم جو ہے، جس کی طبیعت اور فطرت مسخ نہیں ہوئی، تو فرمایا یہ تو طبع سلیم کے عین مطابق ہے، لہٰذا جو طبع سلیم والے لوگ ہوتے ہیں، فطرت سلیمہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس سے کنارہ کشی تو صرف وہی اختیار کر سکتا ہے جس کی فطرت ہی سلیم نہ رہی ہو بلکہ وہ مسخ ہو چکے ہو۔ تو فرمایا دین ابراہیمی تو وہی دین توحید ہے جس کی دعوت اسلام بھی آج دے رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تم سب کے مشترک بزرگ مانے جاتے ہیں۔ سب سے مراد یہاں پر یہود، نصارہ اور مشرکین۔ گویا قرآن کریم تمہیں کسی نئے دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات کرنے کا خوبصورت اسلوب اور طریقہ بیان اختیار کیا گیا ہے کہ یہاں دین اسلام کی نسبت نہ حق تعالی شان نے اپنی جانب کی ہے، نہ رسول وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کی ہے، بلکہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی جانب کی ہے، اس لیے کہ یہ سارے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کا جو لایا ہوا دین ہے اس سے تو منہ صرف وہی موڑے گا جو اپنے کو کسی بے وقوفانہ چیز میں مبتلا کر چکا ہے۔ اگر فطرت سلیم ہے تو پھر تو ان سے کم از کم منہ موڑنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُمْ فِي الدُّنْيَا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں چن لیا تھا، ان کی اسی توحید پرستی اور ایمان باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے صلہ میں ہر قسم کی نعمتوں اور سرفرازیوں کے لیے انہیں چن لیا تھا، حتیٰ کہ انہیں منصب نبوت اور رسالت کے لیے بھی منتخب فرما لیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہود و نصارہ نے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں پر ایمان کے دعوے کے باوجود انبیاء علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ اپنی تحریف شدہ کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا ان الزامات کی تردید کی ہے، اور یہاں یہ الفاظ استعمال کر کے ان کے ان دعووں کو، ان کے ان غلط استعمال شدہ الفاظ کی تردید کر دی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آپ کا صلحاء میں سے ہونا یہ طے فرما دیا۔ اب بھی اگر تم ان پر
ان کی ملت پر نہیں چلتے ہو تو یہ تمہاری پھر ضد اور ہٹ درمی ہوگی۔ آیت نمبر 131، اذ قال، جب کہا اس نے، لہو اس کو، ربہ اس کا رب، اسلم تو سر جھکا دے، تسلیم کر لے، قال اس نے کہا، اسلم تو میں نے سر جھکا دیا، لربی رب کے لیے، العالمین تمام جہانوں کا۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کرو۔ یہاں سر تسلیم خم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کے مکمل تابع فرمان ہو جانے کے ہے۔ ہمارے دین کا نام اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابع دار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع ہی سے مومن تھے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین کرنا نہیں تھا، اسی لیے یہاں اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا گیا۔ البتہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت اپنی اولاد کے لیے مذکور ہے، وہاں اسلام کے مفہوم میں دونوں باتیں داخل ہیں، دین برحق پر ایمان رکھنا بھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تابع داری بھی، اس لیے وہاں لفظ مسلم ہی استعمال کیا گیا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو وہ بولے، یعنی فوراً جواب دیا، میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا، یعنی اس کے ہر حکم کے سامنے میں نے سر تسلیم خم کیا۔ یہاں گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً اپنے ایمان لانے کی وجہ بھی بیان کر دی، یعنی اسلام میں کیوں نہ لاتا، ایک ہی پروردگار، ایک ہی حاکم مطلق، ایک ہی مالک، ایک ہی رب ہے، میں اس پر ایمان کیسے نہ لاتا، اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں۔ یعنی آپ نے توحید کی یہاں دعوت کی طرف نشاندہی فرما دی۔ آیت نمبر 132، وصا اور وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، بنی ہی اپنے بیٹے، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، یا بنی یا میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا پس نہ تموتن تم مرنا ہرگز، الا وانتم مگر تم، مسلمون مسلمان۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی۔ عربی کا لفظ وصیت اردو کے وصیت سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ اردو میں عام طور پر بستر مرگ کی خواہشوں اور مرنے والوں کی آخری ہدایتوں تک اسے محدود سمجھا جاتا ہے، کہ جو بندہ فوت ہونے کے قریب ہو وہ جو بات کہے گا پیچھے معاملات کے حوالے سے تو وہ وصیت ہوگی، جبکہ عربی میں ہر حکم، ہر ہدایت پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو وصیت کیا کی انہوں نے؟ اپنی اولادوں کو دین توحید کی اور ملت ابراہیمی کی، ملت اسلام کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے یہ دین، یعنی دین توحید اور ملت اسلام، اس کو تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ لکم میں جو ہے وہ ایک قسم کی تخصیص بیان ہوئی ہے، یعنی یہ دین تمہارے لیے ہے اور تم اس دین کے لیے ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ موت کا وقت معلوم نہیں ہے، تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہوگی؟ یہاں مراد یہ ہے کہ ہمہ وقت ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنا، تاکہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آئے، تو یہی پھر نجات کا سبب ہے۔ قرآن کریم کے اول مخاطب جو لوگ تھے، سب کے سب اسلاف پرستی، یعنی اپنے آبا و اجداد کی باتیں نسل در نسل آگے چلانے کے مرض میں گرفتار تھے۔ ان سے خطاب کا یہ بہترین طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ ووصّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، یعنی اپنی اولادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی تھی، اور وصیت یہ تھی، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو کہ اچھا، اگر دین کے بارے میں تم لوگ، یعنی ان کو یہ سمجھایا گیا
جو نہ ماننے والے لوگ تھے اور کہتے تھے ہم تو اپنے آبا و اجداد کے طریقوں پر چل رہے ہیں، تو کیا ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ اگر دین کے بارے میں اپنے اسلاف ہی کو تم فیصلہ کن سمجھ رہے ہو، ان کو حکم بنا رہے ہو، تو دیکھو وہی جو کچھ کہہ کر گئے ہیں پھر اس کی طرف دھیان کرو، اور وہ تو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو تابعداری اور مسلم ہونا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئیں، تمہاری کتابوں کے اندر بھی آئیں، انہی کو اختیار کیے جائے، یہی تابعداری ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں تو اپنی مرضی کر لی اور کہیں تابعداری کر لی۔ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔